میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، یہ ہے کیسے ہمیں پاکستان ملا، کیسے ہمیں اگر پرانے لوگوں نے نئی نسل کو بتایا ہوتا پاکستان کیسے ملا، پاکستان کیوں ملا، جو آج ہمارے اسکول کا، اس گھر کا، اس خطے کا، اس پاکستان کا جو حال ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے، کبھی نہ ہوگا۔ عبداللہ کہنے لگا، جموں کشمیر کا رہنے والا، ہجرت کرنے والا مسلمان کہنے لگا قدرت اللہ شہاب کو، قدرت اللہ شہاب نے یہاں پر ایک جملہ لکھا، کہا شاید اس دن فرشتے دنیا لانا بھول گئے تھے۔ عبداللہ کہتا ہے جب میں سیالکوٹ کے بارڈر سے پاکستان میں داخل ہوا، یہ بات سنانے کے لیے قصہ پورا آپ کو سنایا گیا، کہاں مہاجرین کی خیر خوبی معلومات لینے کے لیے جو لوگ آتے تھے نا، ان کی آنکھوں میں وہ شرم و حیا نہیں ہوتی تھی جس کے لیے میں رشیدہ کو پاکستان لے کر آیا تھا۔ جب ہم سیالکوٹ کے بارڈر سے پاکستان میں داخل ہوئے، وہاں مہاجر ٹیمپو میں نے دیکھا کہ میری زہرا اور عطیہ جیسی بچیاں ٹیمپو میں کھیل رہی ہیں، دوڑ رہی ہیں۔ میں، باپ اور میری بیٹی رشیدہ، ہم دونوں نے جب ان بچیوں کو دیکھا، ان بچیوں کو دیکھ کر جموں کشمیر کے مٹی کے کچے صحن میں میری زہرا اور عطیہ کی کھلی آنکھوں خون بہا ہوا، وہ منظر مجھے یاد آیا۔ ہم دونوں باپ بیٹی اتنا روئے کہ میں نے کمر پیٹ کو پکڑا اور بیٹھا اور روتا رہا۔ مسلمانوں، 77 برس ہو گئے اس خطے کو حاصل ہوئے، اس گھر کو حاصل ہوئے، یہ پاکستان ہمیں ملا، لیکن عبداللہ کہتا ہے 1947 میں جب میں پاکستان کے حدود میں داخل ہوا، میں نے لوگوں کی آنکھوں میں وہ حیا نہیں دیکھی جس حیا کے لیے میں پاکستان آیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میری اس 16 سالہ رشیدہ کو پاکستان کے مسلمانوں نے اغوا کر لیا اور مرتے دم تک مجھے پتہ نہ چلا کہ میری رشیدہ کہاں گئی۔ اور اس نے ایک جملہ کہا، ہائے کربلا سے بچا، مدینہ میں آ کر مارا۔ وہ انڈیا، وہ ہندو کا گھر، وہ ہندو کا ملک میرے لیے کربلا تھا۔ میں پاکستان آیا تو میرے لیے مدینہ تھا۔ کربلا سے بچا، مدینہ میں آ کر مارا گیا۔ میری 16 سالہ رشیدہ کو پاکستان کے مسلمان اغوا کر کے لے گئے، مرتے دم تک مجھے پتہ نہ چلا کہ میری رشیدہ کہاں گئی۔ اس طرح کئی زہرا، کئی عطیہ، کئی۔ ایک کہانی مجھے کسی نے سنائی، اس نے کہا میری 7 بیٹیاں تھیں۔ کتنی بیٹیاں تھیں؟ 7 بیٹیاں تھیں۔ جب میں نے یہ حالات دیکھے، 7 کی 7 بیٹیوں کو بٹھایا اور میں نے انہیں کہا عزت کو بچانے کا طریقہ یہ ہے، عصمت کو بچانے کا طریقہ یہ ہے، اپنی عزت کو بچانے کا طریقہ یہ ہے، سامنے گھر میں کنواں ہے، چھلانگ لگا دو۔ ایک نے چھلانگ لگائی، دوسری نے لگائی، تیسری نے لگائی، 7ویں بچی نے جب چھلانگ لگائی، 7 بچیوں کی چیخیں مرتے دم تک میرے کانوں میں آج بھی آ رہی ہے۔ یہ پاکستان کیسے بنا، کیوں بنا؟ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، میرا سوال ہے، انڈیا میں مدرسے نہیں تھے؟ بولیے، انڈیا میں مدرسے نہیں تھے؟ جی تھے۔ مسجدیں نہیں تھی، تصوف کی خانقاہیں نہیں تھی، حفظ نہیں ہوتا تھا، لوگ انڈیا سے حج پر نہیں جاتے تھے، وہاں نمازیں نہیں پڑھتے تھے، وہاں روزے نہیں رکھتے تھے، وہاں زکات نہیں دیتے تھے، وہاں قربانی نہیں کرتے تھے۔ بولیے کیوں دیا پاکستان؟ شراب وہاں بھی تھی، زنا وہاں بھی تھا، عریانی وہاں بھی تھی، گانا وہاں بھی تھا، رقص و سرور وہاں بھی تھا، سود وہاں بھی تھا، ظلم وہاں بھی تھا، بدماشی وہاں بھی تھی، سب کچھ وہاں تھا۔ پاکستان کیوں بنا؟ کیوں لیا پاکستان؟ صرف اس وجہ سے لیا کہ یہ جو خطہ ہم لے رہے ہیں،
یہ ملک جو ہم حاصل کر رہے ہیں پورا کا پورا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسلام ہے، دین ہے، وہ پورا 5 شاخوں کے ساتھ ہریانہ بن جائے گا۔ اس میں 5 شاخوں کے ساتھ سورج اور چاند اور ستاروں کی طرح روشن اسلام پورا کا پورا ہے۔ ہم نے نہیں کیا ایسے، ہم نے ایسے نہیں کیا۔ خلق خدا نے رب سے وعدہ کیا تھا، شریف آدمی جب شریف آدمی سے وعدہ کرتا ہے نا تو اس کو نبھاتا ہے۔ وہ ہمارے ایک مولوی صاحب ہیں، وہ فرمانے لگے، میرے ایک دوست کا کام تھا تو میں ایک راشی افسر کے پاس گیا، اس کو میں نے کہا اس کا کام ہے، میں نے کہا حضرت آپ کیسی بات کرتے ہیں، میں نے 13 لاکھ فلاں بندے سے لیے ہیں، زبان کی تو کچھ کوئی نیند ہوتی ہے، 13 لاکھ میں نے 13 لاکھ فلاں بندے سے لیے، زبان بھی میں فلاں خاندان کا ہوں، ہماری روایات ہیں، ہم زبان کے خلاف نہیں کرتے۔ تو میں سوچو دیکھو پرکھو کہ وہ رشوت کو، حرام خوری کو ایفاء عہد کا نام دے رہا ہے، اس کا نام دے رہا ہے، ایفاء عہد کا نام دے رہا ہے، زبان کا نام دے رہا ہے۔ میں نے اس سے زبان کی ہوئی، اگر ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، اچھا آپ کہتے ہیں ہم نے تو وعدہ نہیں کیا، پہلوں نے کیا، ہمارے بڑوں نے کیا، تو مجھے بتائیے جو آدمی فوت ہوتا ہے، فوت ہونے والے کے جو زندہ لوگ لواحقین ہوتے ہیں وہ جنازے پر کھڑے پر اعلان کرتے ہیں کہ اگر کوئی اس کا لین دین ہے تو ہم زندہ لوگ اس کے وارث ہیں، ذمہ دار ہیں۔ تو کیا خیال ہے انہوں نے جو اللہ سے وعدہ کر کے وہ آئے تھے اور نغمہ ہمیں یہ دیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ سے خالق سے مخلوق نے وعدہ کیا تھا، اے اللہ یہ جو خطہ ہم لے رہے اس لیے لے رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ لے رہے۔ مجھے بتاؤ شریف آدمی سے کوئی ایفاء عہد کر لے اس کو پورا کرتا ہے، وعدہ کر لے اس کو پورا کرتا ہے، ایفاء کرتا ہے، مخلوق خالق کے ساتھ وعدہ کرے اس کو پورا نہ کرے تو کیا نتیجہ ہوگا؟ جی اس لیے 2 باتیں عرض کرتا ہوں، ہمیں مجھے اور آپ کو 3 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام جو ہم ہمارے بڑے اللہ سے وعدہ کر کے گئے ہم نے اس کو پورا کرنا ہے، اپنی حدود میں رہ کر ہم سب نے پورا کرنا ہے۔ دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ میرے سر سے پاؤں تک کا جو جسم ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ریاست عطا فرمائی ہے، آنکھ میرا ایک صوبہ ہے، زبان میرا ایک صوبہ ہے، کان میرا ایک صوبہ ہے، ہاتھ میرا ایک صوبہ ہے، پاؤں میرا ایک صوبہ ہے، دل میرا ایک صوبہ ہے، دماغ میرا ایک صوبہ ہے۔ یہ جو اللہ نے ریاست عطا فرمائی ہے، اس ریاست کا بلا شرکت غیرے میں اس کا مالک ہوں، میں اس کا حکمران ہوں۔ آنکھیں کیسے استعمال کرنی ہے اس کا میں ذمہ دار ہوں، زبان کیسے استعمال کرنی ہے اس کا میں ذمہ دار ہوں، ہاتھ پاؤں کیسے استعمال کرنی ہے اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ قرآن کریم کی زبان میں اس کو کہیں گے انفسکم۔ اب میری ریاست کے ساتھ جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ میرے ماتحت